الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسم کی حالتیں جو 4 پڑھنی ہیں، اس میں سے 2 چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے ہم نے اسم کی وسعت کی بات کی، وہ 2 لیسنز میں ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ پڑھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسم نکرہ اور اسم معرفہ میں جو بنیادی فرق ہے، جو ان دونوں کی الگ الگ پہچان ہے، وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر ہم نے اس کے بعد اسم کی جنس جو ہے، جینڈر جو یعنی مذکر اور مؤنث میں جو فرق ہے وہ سمجھا پچھلے لیسن میں۔ تھوڑا سا لیسن طویل تھا اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ تھوڑا مشکل بھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ دیں تو اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اردو میں، انگلش میں، اور ویسے ہی یہ عربی میں ہے۔ تو الفاظ تو ظاہر نئے آئیں گے، کیونکہ جو عربی کا لفظ ہمیں پہلے سے نہیں آتا وہ ہمیں پہلی دفعہ سیکھنا ہے، تو ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا محنت کر کے یاد کرنا پڑے گا، لیکن ادروائز کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ وہ جو کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں نا، وہ بیسیکلی تو آسانی کے لیے ہوتی ہیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جی مؤنث کو پہچان لیں اگر، تو پھر مذکر کا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسم جو ہے وہ مؤنث اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب مذکر ہے۔ اور اس کی پہچان کے طریقے ہم نے دیکھ لیے تھے کہ 3 مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی مؤنث حقیقی اگر ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اگر وہ نہیں اس میں آ رہا اس کیٹیگری میں، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ لفظی لحاظ سے مؤنث ہے، اس کی جو لفظ کی شکل ہے، اس کی پہچان ہم نے 3 طریقے سے دیکھی تھی، کہ اس کے آخر میں یا تائے مربوطہ ہے، یا الف مکسورہ ہے، یا الف ممدودہ ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ہو تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اسم مؤنث ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری یعنی جو ان دونوں میں حقیقی میں یا لفظی میں نہ آئے، تو پھر کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو مؤنث سماعی کہلاتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیسن کے اندر جو نوٹس ہیں اس کے اندر زیادہ تر دیے گئے ہیں، وہ اگر ہم نے ذہن میں رکھ لیے تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بہت یعنی کوئی ٹف قسم کی چیز نہیں ہے، یہ پریکٹس سے آ جائے گی۔ ابھی فی الحال جتنی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے یا جتنے الفاظ آپ کی ذہن میں محفوظ ہو گئے وہ بھی کافی ہے۔ جب ہم پھر اس مرحلے پہ پہنچیں گے، جب ہم جملے بنائیں گے، ان اسماء کا استعمال کریں گے، تو پھر یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی رہیں گی۔ تو فی الحال یہ آپ کرتے جائیں کہ جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، کلاس کے علاوہ، کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد اپنا ہوم ورک ضرور کریں۔ نوٹس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، اور جو ہوم ورک دیا گیا وہ تھوڑا یا پورا جتنا آپ کر سکیں وہ کرتے جائیں، تو انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہے، ہم ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اچھا، اب ان 4 چیزوں میں سے 2 ہم نے کر لی، اسم کی جنس اور اسم کی وسعت۔ اب اگلی چیز ہے اسم کا اعراب۔ اچھا، اعراب جو ہے جنس اور جو وسعت ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں پہلے کسی حد تک ضرور ہوگی چیز۔ ہم چونکہ مذکر مؤنث سے واقف ہیں، اسی طرح جو معرفہ نکرہ یعنی ایک عام اسم ہے، ایک خاص اسم ہے، تو وہ بھی پہچاننا اتنا یعنی مشکل نہیں ہے، اور یہ چیز آپ کے علم میں کسی حد تک پہلے بھی ہوگی۔ لیکن اعراب جو ہے یہ شاید ایسی چیز ہوگی جو مکمل طور پر نئی ہو ان لوگوں کے لیے جو پہلی دفعہ یہ اس طرح کا کوئی کورس پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی بہرحال ایسی کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا مقصد کیا ہے اس چیز کو سیکھنے کا، ہم کوئی یعنی یہ جسٹ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا کوئی کورس کو لمبا کرنے کے لیے یا کوئی جسٹ ایک اس میں کوئی بہت کوئی خاص قسم کی ٹرم شامل کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ اس کا مقصد وہی ہے، یہ جو 4 چیزیں ہم کر رہے ہیں نا،
ان کو اس لیے سیکھ رہے ہیں، جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب ہم جملہ بنائیں تو جب اسم کا اس میں استعمال آئے تو وہ ان چاروں لحاظ سے اس کو دیکھنا پڑے گا، ان 4 مراحل سے گزاریں گے تو پھر اس کا صحیح استعمال ہوگا۔ تو جو اعراب ہے اسم کا وہ بھی اسی طرح اس کا مقصد ہے کہ جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں اسم کو تو اس کی اعرابی حالت ایک خاص چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اس مرحلے پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جب اردو میں آپ لوگوں کو یاد ہو شاید کہ اسکول کے زمانے میں ہم جب اردو کا لیسن پڑھتے تھے تو اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ جی مندرجہ ذیل جملوں پر اعراب لگائیں، ٹھیک ہے، یہ یاد ہوگا شاید آپ کو، اور اس سے مراد کیا تھی کہ اس کے اوپر حرکات لگائیں، یعنی زبر زیر پیش جزم وغیرہ، ٹھیک ہے، کہ مثلا اگر لکھا ہوا ہے احمد، اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں لگی تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے کہ الف کے اوپر زبر لگانی ہے، ہا کے اوپر جو ہے وہ جزم لگانی ہے، میم کے اوپر زبر لگانی ہے، اور دال کے اوپر جزم لگانی ہے، تو احمد۔ تو یہ کام ہمیں ایک سوال آتا تھا کہ جی مندرجہ ذیل جملوں میں دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں، تو وہاں مراد صرف یہ زبر زیر پیش وغیرہ ہوتی تھی، لیکن جب ہم یہاں اعراب کی بات کریں گے تو یہ اس سے مختلف ہے۔ ہم حرکات کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ تو وہی ہیں زبر زیر پیش جزم وغیرہ، جس کو ہم نے دیکھا کہ عربی میں ان کے نام ہیں، زبر کو فتح کہتے ہیں، پیش کو دمہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اور جزم کو جزم یا پھر سکون کہتے ہیں۔ تو یہ ہیں حرکات، یہ اعراب نہیں۔ یہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اب اس لیسن کو سمجھنے کے لیے آپ نے ذہن میں وہ اعراب کا تصور جو تھا نا کہ وہ زبر زیر پیش والا، وہ نکال لیں۔ یہ اعراب ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ اعراب کا مطلب ہی بیسیکلی یہ ہے کہ کسی لفظ کو عربی میں ڈالنا، اس کو عربی کا ٹچ دینا، یعنی کہ وہ عربی کے لحاظ سے کیسے استعمال ہوگا اس کو اس شکل میں بدلنا۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ کیوں اعراب پڑھیں گے؟ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس میں ایک ہوتا ہے فاعل، دوسرا ہوتا ہے مفعول۔ یہ ممکن ہے آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں جنہوں نے تھوڑا بہت ابھی اردو کی گرامر کو سمجھا، یا آپ انگلش کے لحاظ سے دیکھ لیں کو جو انگلش سینٹینس ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو فعلیہ جملہ جس میں کوئی کام کرنے کا عمل دخل ہو تو اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اردو میں اس کو سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں یعنی فعل کرنے والا، اور آبجیکٹ کو کہتے ہیں مفعول جس پہ فعل ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہا جائے کہ جی میں نے کتاب پڑھی، اب اس میں میں جو ہوں وہ فاعل ہے اور کتاب مفعول ہے کیونکہ کتاب کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح کوئی نام اگر لکھ دیں کہ جی بلال نے کتاب پڑھی، تو اب بلال جو ہے وہ فاعل ہے، کتاب جو ہے وہ مفعول ہے۔ تو انگلش میں اگر اسی بات کو کہتے ہیں بلال ریڈ دا بک، تو بلال ہو گیا سبجیکٹ اور بک ہو گیا آبجیکٹ۔ اچھا، اردو اور انگلش میں یہ ہے کہ جو بلال ہے یا میں یا وہ یا تم یا تو یا آپ، یا اسی طرح انگلش میں بلال ہو یا کوئی ڈیوڈ ہو یا آئی یا وی یا یو ہو، یعنی بطور سبجیکٹ یا بطور آبجیکٹ، ان کی شکل عام طور پر چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اسی حالت میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے نا کہ بلال نے احمد کو مارا، یا بلکہ آپ یوں کہہ لیں بلال نے احمد کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب بلال نے احمد کی مدد کی، یا اگر اسی جملے کو اگر میں لکھ دوں احمد نے بلال کی مدد کی، اب یہ جملے کا مفہوم بدل گیا ہے، لیکن احمد اور بلال بطور فاعل یا مفعول لکھنے میں یا بولنے میں سیم ہے، کوئی فرق نہیں، بلال بھی بلال رہا، احمد بھی احمد رہا۔ اسی طرح انگلش میں کوئی لفظ اسم جو ہوگا وہ اگر فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو یا مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس کی جو شکل ہے، اس کے جو سپیلنگ ہے وہ چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن عربی میں فرق ہے کچھ، وہ یہ ہے کہ جیسے ہے نا بلال نے
احمد کی مدد کی. اب بلال کے بعد جو لفظ آیا نے اور احمد کے بعد جو لفظ آیا کی, بلال نے احمد کی مدد کی. اب یہ جو نے اور کی ہے نا, یہ عربی میں ان کا کوئی متبادل لفظ استعمال نہیں ہوتا جب جملہ بنتا ہے. تو اس جو نے اور کو کا متبادل ہے نا, وہ یہ ہے کہ ان سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے جو لفظ ہیں نا, ان میں تھوڑی سی اعرابی تبدیلی کر دی جاتی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اعراب کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا کوئی شاید کوئی بے تکی چیز ہے یا بے مقصد چیز ہے کہ جی یہ شاید کوئی آپ مشکل یا اس کو بھاری محسوس کریں. ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جب ہم اس کو کسی اسم کو فاعل یا مفعول کے طور پر استعمال کریں گے تو فاعل میں اس کی شکل اور ہوگی, مفعول میں اس کی شکل اور ہوگی, اور وہ تھوڑی سی چینج آئے گی. اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے اردو میں ہم فاعل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس اسم کو, تو اس کے بعد نے عام طور پر لگتا ہے. ٹھیک ہے, احمد نے کھانا کھایا. ٹھیک ہے, تو احمد کے بعد نے ضرور آئے گا. اگر ہم کہیں احمد کھانا کھایا تو یہ وہ مفہوم پیدا نہیں ہوگا, وہ اس جملے میں جھول رہے گا. نے لگانا ضروری ہے. فاعل کے طور پر جب بھی کوئی اسم آئے گا, یا میں اگر کہوں تم نے کتاب پڑھی, ٹھیک ہے, تم نے بیگ کھولا, یا اس نے کرسی اٹھائی, تو یہ جو اس نے, احمد نے, یہ سب جو نے ہے نا لفظ, اس کی بجائے عربی میں وہ جو پہلے والا لفظ آتا ہے نا فاعل کے طور پر, اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح جس پہ کام ہو رہا ہے, مثلا کرسی پر بیٹھا یا کرسی کو اٹھایا, تو وہ کرسی پر یا کرسی کو نہیں کہا جائے گا, بلکہ کرسی کا لفظ اپنی جگہ پہ رہے گا, لیکن اس کی تھوڑی سی شکل چینج ہو جائے گی کہ یہ مفعول, جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول ہے, یہ فاعل نہیں ہے. اور وہ بہت چھوٹی سی چینج ہوتی ہے. بس یہ چیز اصل میں اعراب ہے, اور وہ ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ تبدیلی کیا ہے. تو امید ہے کہ یہ جو میں نے تمہید بنائی ہے نا, یہ اس کا مقصد جو تھا نا, وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں مقصد کلیئر ہو جائے کہ یہ لیسن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. تو اب اس کے بعد آپ کے لیے یہ آسان ہوگا. تو تھوڑی سی توجہ آپ اس پہ دیں گے نا, تو کوئی مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اس کا لیسن متعلقہ, اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. یہ ہے جی آپ کی اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اسم کا اعراب. اچھا, یہ حصہ اول لکھا ہوا ہے جو, تو حصہ دوم اس کا جو ہے نا, وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ, ہم ذرا لیٹر سٹیج پہ جا کے کچھ لیسن پڑھنے کے بعد جا کے پڑھیں گے جب اس کی ضرورت ہوگی. تو فی الحال اس کا صرف بنیادی جو ہے نا اسم کا اعراب کا حصہ, وہ ہم پڑھیں گے. یہ ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک بنیادی طور پر اس کا مقصد بتایا, اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگلی بات آپ سنیں گے تو آپ کو آسان لگے گی بات. اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے. اعراب کا لفظی معنی کسی چیز کو عربی بنانا, یعنی عربی میں جب کسی اسم کو استعمال کرنے کے لیے اس کی جو شکل ایک خاص بنائی جاتی ہے, وہ مقصد ہے اس کا اعراب. تو اعراب کے معنی جیسے میں نے پہلے کہا نا, زبر زیر پیش نہیں ہے, بلکہ زبر زیر پیش تو حرکات ہیں جن کے ذریعے آواز کو سمت دی جاتی ہے. یہ ہم پہلے شروع والے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں. تو جو کام انگریزی میں واول کرتے ہیں, تو چونکہ اردو میں حرکات کو اعراب کہہ دیتے ہیں, اس لیے عربی سیکھنے میں شاید کچھ رکاوٹ بنتی ہے. تو یہ بات پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ اس سے مراد حرکات نہیں ہے, یہ اس کی شکل تبدیل ہوتی ہے. تو لہذا اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ اعراب میں اور حرکات میں فرق ہے. یہ تو ہو گئی بنیادی بات. اچھا, اس کے بعد اعراب ہے کیا چیز؟ کسی اسم کی آخری شکل, یہ اہم ہے. آخری شکل سے مراد اس کا جو آخری حرف ہے اس کی شکل, اس کو کہتے ہیں. اور کبھی وہ حرکت یعنی دمہ, فتحہ, کسرہ یا تنوین کی صورت میں نظر آتی ہے, اور کبھی یہ ہے جی آنی, عینی, اونا, اینا, آتن, آتن, آتو, آتی. اچھا, یہ جو ہے نا, اس سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ اس کسی بھی اسم کا آخری حصہ یعنی اس طرح کا نظر آئے گا. تو یہ جو مختلف شکلیں ہیں نا, آنی, عینی, اونا,
اونا اینا وغیرہ، یا سمپل جو ہوگا تو اس کے آخر میں پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے یا تنوین ہے. تو یہ چیز ہمیں بتائے گی کہ اس اسم کی اعرابی حالت کون سی ہے، اور اگر وہ والی نہیں ہے جو ہمیں چاہیے تو ہم اس کو اس کے حساب سے تبدیل کر لیں گے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا نا کہ اگر مذکر حالت میں اگر اسم کا ہمیں پتہ ہے لیکن اسم میں ہم نے جملے میں ہم نے مؤنث شکل اس کی استعمال کرنی تو ہم اس کو مذکر سے مؤنث، مؤنث سے مذکر بدل سکتے ہیں. جیسے ابن ہے ہمیں پتہ اور اس کی مؤنث امن ہے، ٹھیک ہے. تو اخن بھائی ہے تو اختن بہن ہے، ابن بیٹا ہے تو ابنتن بیٹی ہے. تو اسی طرح یہ اعرابی حالت بھی ہم جب سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے مشکل نہیں رہے گی، وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. اچھا، کسی اسم پر اعراب کی تبدیلی سے اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی اگر اسم فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو یا مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی تو وہی رہے گا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ جی احمد نے بلال کی مدد کی، یا میں کہہ دوں بلال نے احمد کی مدد کی. اب دونوں جملوں میں فرق ہے نا، ایک میں بلال فاعل ہے اور دوسرے میں مفعول ہے، لیکن بلال سے مراد وہی شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی معنی کے لحاظ سے تبدیلی نہیں آئے گی، صرف اس کی شکل مختلف ہوگی. یعنی ایک جملے میں احمد کے بعد نے ہے اور بلال کے بعد کو ہے یا کی ہے، تو دوسرے جملے میں احمد کے بعد نے ہے اور بلال کے بعد کی ہے. تو لیکن بلال اور احمد اپنی اپنی جگہ پہ وہی شخص ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی جس اسم کی اعرابی حالت جو بھی ہوگی اس کا معنی وہی رہے گا، معنی میں تبدیلی نہیں ہوگی، بلکہ اعراب کی تبدیلی سے اس اسم کی حیثیت متعین یا واضح ہوتی ہے. حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے نیچے دیے گئے جملوں پر غور کریں. اب یہ جو نیچے جملے دیے گئے ہیں ان پہ آپ غور کریں کہ یہ عربی کا جملہ ہے جاء رسول، اگر الگ الگ پڑھیں تو یہ ہے جا اور یہ ہے الرسول. جا جو ہے نا یہ فعل ہے، ابھی ہم نے ورب کے متعلق سیکھا نہیں ہے، ابھی ہم صرف اسم کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جملے میں جا آیا یہ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے آیا. اور الرسول یہ تو اسم ہے تو اس کا مطلب بنا ہے رسول آیا. پورے جملے کا یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے جملہ جا الرسول، اور اس کا اردو ترجمہ بھی دو الفاظ پر یہ رسول آیا. اب اس میں جو الرسول ہے نا اس کی حیثیت ہے فاعل کی، ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑا واضح ہے. رسول آیا یعنی رسول فاعل ہے اور اس نے کام کیا کیا ہے، آنے کا، ٹھیک ہے. رسول آیا تو اس کی حیثیت فاعل یعنی کام کرنے والے یعنی کہ سبجیکٹ کی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت رفعی ہے. اب یہ لفظ جو ہے نا رفعی، یہ ہے ایکچولی اعراب کے متعلق پہلی بات، یعنی یہ جو لام کے اوپر آخر میں پیش ہے نا اس کا مطلب ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے. ابھی یہ ذہن میں آپ بس اتنا رکھ لیں رفعی، ابھی ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں، آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی طرح دوسری مثال ہے اتبعوا الرسول. اچھا، اب اس میں بھی اتبعوا جو ہے وہ جا کی طرح یہ فعل ہے، اور الرسول یہ اسم جو ہے اس کی شکل اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اوپر لکھا ہوا تھا الرسول اور یہاں لکھا ہوا ہے الرسول. فرق کہاں ہے؟ باقی سب تو سیم ہے، لام جو آخری حرف ہے اوپر والے پہ پیش تھی اور نیچے والے پہ زبر ہے. اب یہ چیز ہے اصل میں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ پیش کبھی آئے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی زیر آئے گی، سیم اسم ہوگا لیکن جملے میں اس کی حیثیت کے مطابق یہ آخری حرف کی حرکت جو ہے یہ مختلف ہوگی. تو یہ کیوں ہوگی یا ہمیں اس کا استعمال اس طرح سے کیوں کرنا ہے یا کیوں ضرورت ہوگی، تو وہ اصل مقصد ہے آج کے لیسن کا. اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرو. پہلے میں تھا رسول آیا، اس میں تھا رسول فاعل یعنی کام کرنے والے کے طور پر تھا رسول کا لفظ استعمال ہوا، لیکن دوسرا جملہ جو ہے اتبعوا الرسول، اس میں رسول کی اتباع کرو یعنی رسول اب فاعل نہیں ہے بلکہ مفعول ہے، کیونکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو، رسول کو فالو کرو. تو رسول کیا ہے؟ یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے. اب یہ
سبجیکٹ نہیں ہے. تو جب فاعل ہو یعنی سبجیکٹ ہو تو یہ رفعی حالت ہے, اس کو آخر میں پیش لگی ہوئی ہے. لیکن جب مفعول ہو تو اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں نصبی حالت. یہ لفظ یہاں نہیں لکھا ہوا, جیسے یہاں رفعی ہے نا تو یہاں ہوگا نصبی حالت اس کی. تو اسی طرح جو زیر والی بات ہے وہ بھی پہلے ڈسکس کر لیں تو پھر ہم تینوں کی اکٹھی بات کرتے ہیں. اب یہ تیسری مثال دیکھیے, من الرسولی, من الرسولی. اب اس میں بھی دو الفاظ ہیں, ایک من ہے اور دوسرا الرسول ہے. آپ نے غور کیا کہ پچھلے دو جملے جو تھے اس میں بھی الرسول اور الرسولہ, اور اب تیسرے جملے میں الرسولی. لفظ تو ایک ہی ہے اور تینوں جگہ رسول کا مطلب رسول ہی ہے, یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آخری جو حرف لام ہے پہلے جملے میں اس کے اوپر پیش تھی, دوسرے جملے میں اس کے اوپر زبر تھی, اور تیسرے جملہ جو ابھی آپ کے سامنے اس کے نیچے زیر ہے. تو یہ ہے اصل چیز جو آج کے لیسن کا ہمارا موضوع ہے. اب اس میں کیا ہوا ہے, من الرسول, من کا مطلب ہوتا ہے فرام یا سے یا کی طرف سے. تو رسول, من الرسول یعنی رسول کی جانب سے, ٹھیک ہے. اور اس میں من کی وجہ سے الرسولو کو کسرہ ہے, یعنی بنیادی طور پر تو الرسولو ہے, لیکن من کی وجہ سے لام کو زیر مل گئی ہے. تو یہ ہو گیا الرسولو سے الرسولی. تو اوپر کے جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ الرسولو کی تین مختلف اعرابی حالتیں ہیں, مگر ہر حالت میں الرسولو رسول ہی کے معنوں میں ہے, مگر اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے ہر جملے میں اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی فی الحال آپ ذہن میں اتنا رکھ لیں کہ کسی جگہ پہ رفعی حالت ہے یعنی پیش والی, کسی جگہ پہ نصبی حالت ہے یعنی زبر والی, اور کسی جگہ پہ جری حالت ہے, اس کو کہتے ہیں جری حالت. ابھی ہم یہ الفاظ بار بار استعمال کریں گے تو آپ کو یہ بالکل کلیئر ہو جائیں گے اور بالکل میمورائز ہو جائیں گے. چونکہ ابھی جو لوگ پہلی دفعہ یہ الفاظ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ لفظ تھوڑے ہوں گے کہ یہ کیسے یاد رہیں گے, لیکن انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں روانی کے ساتھ یاد ہو جائیں گے. فی الحال آپ نے کیا دیکھا کہ الرسول کی تین شکلیں ہم نے دیکھی تین مختلف جملوں میں. اب دوسری ایک مثال دیکھ لیں جس سے ہم ذرا زیادہ واقف ہیں, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد. اب ان کو تین مندرجہ ذیل یہ جو جملے دیے گئے ان میں مختلف شکلوں میں دیکھیے آپ. پہلے نمبر پہ کیا ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے جملے میں ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور تیسرے جملے میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہی چیز جیسے ہم نے پچھلی مثال میں دیکھی نا, اسی طرح ان تینوں جملوں میں دیکھیے. پہلے جملے میں ہے محمدن, دوسرے جملے میں ہے محمدن یعنی دال کے اوپر جو دو پیش تھیں اب دوسرے جملے میں وہ دو زبر بن گئی, اور تیسرے جملے میں محمدن دو دفعہ آیا ہے اور دونوں دفعہ محمدن ہے, یعنی دال کے نیچے دو زیر لگی ہوئی. اچھا, یہ جو اسم ہے نا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کہیں پہ آخری حرف پہ تنوین ہوتی ہے یعنی دو حرکات ہوتی ہیں اور کہیں پہ ایک ہوتی ہے. تو وہ ہم فرق ویسے تو نکرہ معرفہ کو پڑھتے ہوئے سمجھ چکے کافی حد تک, لیکن فردر یہ کلیریفائی ہوتا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں. تو پہلے جملے میں دو پیش ہیں, دوسرے جملے میں دو زبر ہیں, اور تیسرے جملے میں دو زیر ہیں. اچھا, اب یہ وہی ہوا ہے کہ پہلے جملے میں چونکہ جو ہے نا اس کی اعرابی حالت یہ ہے رفعی اور یہ ہے نصبی اور یہ ہے جری. تو یہ تین حالتیں ساتھ ساتھ ہمارے چلیں گی, اور جب ہم اس کو سمجھ جائیں گے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے یا جملے میں استعمال کیسے کرنا ہے, تو پھر وہ زبر زیر پیش کا استعمال کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. اچھا, ان کے نام جو ہے وہ پہلے میں ذکر تو کر چکا ہوں, لیکن آپ پھر ذہن میں رکھ لیں یہ جو علیحدہ لکھا ہو نا کہ ان تین جو حالتیں ہیں اعراب کی, ان کے نام کیا ہیں. عربی زبان میں ہر اسم کی
3 اعرابی حالتوں کی وجہ سے ان کے نام رفع، نصب اور جر. جو ہم نے شروع میں حرکات پڑھی تھی نا، زبر پیش کو ہم نے کہا تھا ضمہ، اور زبر کو ہم نے کہا تھا فتحہ، اور زیر کو ہم نے کہا تھا کسرہ. ٹھیک ہے، اور جزم کو تو ہم جزم بھی کہہ سکتے ہیں اور سکون بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے حرکات کے نام سیکھے تھے عربی میں، جو ہم اردو میں اور نام ہیں تو عربی میں مختلف نام ہیں. اب جو وہی ضمہ یا فتحہ یا کسرہ نہیں ہم نے کہنا، اگر اسم کے اعراب کی وجہ سے آخری حرف پر پیش ہو تو ہم نے اس کو کہنا ہے رفع، اور اگر زبر ہو تو فتح نہیں کہنا، نصب کہنا ہے، اور اگر زیر ہو تو کسرہ نہیں کہنا بلکہ جر کہنا. کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے نا، وہ ہے حرکات، یہ ہے اعراب، تو اس لیے ان کے نام ڈیفرنٹ ہے. تو جس پہ رفع ہو یعنی پیش ہو تو اس کو ہم کہیں گے یہ اسم رفعی حالت میں، اور اگر اس پہ زبر ہو آخری حرف پہ تو ہم اس کو فتح نہیں کہیں گے بلکہ نصب کہیں گے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ اسم جو ہے وہ نصبی حالت میں ہے. اور اگر زیر ہے تو اس کو کسرہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے جر، اور وہ اسم ہوگا جری حالت میں. تو یعنی رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت، یہ 3 حالتیں ہوں گی اسم کی، جو مختلف اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال ہوتی جائیں گی. اگر ہم مندرجہ بالا مثال میں الرسول کے نام پر غور کریں تو اس کی آخر کی شکل تینوں جملوں میں مختلف تھی. یعنی پہلے جملے میں آخری حرف پر ضمہ ہے تو یہ حالت رفع کہلائے گی اور یہ کلمہ مرفوع کہلائے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو رفعی حالت کہہ لیں یا کہہ لیں یہ اس میں مرفوع ہے، تو وہ مختلف طریقے سے آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے جملے میں آخری حرف پر فتح ہے تو یہ حالت نصب کہلائے گی اور یہ کلمہ منصوب کہلائے گا. اور تیسرے جملے میں آخری حرف پر کسرہ ہے تو یہ حالت جر کہلائے گی اور اسے کلمہ مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے جی، مرفوع، اس میں مرفوع، اس میں منصوب، اس میں مجرور. اور سمپلی یہ وہی ذہن میں آپ رکھیں، یہ پیش، زبر اور زیر والی بات ہے. تھوڑا سا اعراب کے حالت میں جا کے ڈفرنٹ بھی ہوتا ہے، کئی جگہ پہ یہ زبر زیر پیش نہیں بھی ہوگی لیکن ہم اس کی پہچان کر لیں گے کہ یہ نصبی حالت ہے یا جری ہے یا رفعی حالت ہے. یہ جو ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی. اچھا، یہ تو وہی بات ہے جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اچھا، حرکات کی تبدیلی، یہ آپ ایک چھوٹی سی اہم بات ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ جیسے ہے نا یہ معلم اور یہ ہے معلم، اس میں فرق کیا ہے؟ باقی تو لفظ وہی ہے لیکن لام کے نیچے زیر ہے یہاں پہ اور یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے. تو یہ حرکات کی تبدیلی ہے، یعنی یہ جو ہے نا یہ اعراب کی تبدیلی نہیں ہے، یہ بلکہ حرکت. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اعراب کی تبدیلی سے اسم کے معنی چینج نہیں ہوتے، تو لیکن حرکات کی تبدیلی اگر آئے گی تو اس سے معنی بھی چینج ہو جاتا ہے. جیسے معلم سکھانے والا اور معلم سیکھنے والا. اب دیکھیے دونوں میں فرق ہو گیا نا، یعنی لام یہ چونکہ آخری حرف نہیں ہے، کسی اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس کی اگر حرکت ڈیفرنٹ ہو تو وہ اس کی اعرابی حالت کو بدلتا ہے، لیکن اگر باقی حروف پہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس سے اس کا معنی مختلف ہو سکتا ہے. جیسے دوسری مثال دیکھیے، منذرین، منذر اور یہ اس کی جمع ہے منذرینہ، تو اس کا مطلب ہے ڈرانے والے. اگر ایک ہوگا تو منذر ڈرانے والا. تو منذرین اگر زال کے اوپر زبر ہو تو جن کو ڈرایا جائے، یعنی یہ مفعول بن گیا. اسی طرح عالم، اب عالم، عالم تو ہم جانتے ہیں عام لفظ ہے، جو پڑھا لکھا، جو دین کا یا ایمن دنیاوی علم کا جو بہت زیادہ جس کے پاس علم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں عالم. لیکن عالم وہی لام کے اوپر زبر ہو تو عالم کا مطلب ہے دنیا یا جہان. تو دونوں مختلف، بالکل مختلف چیزیں ہیں. اسی طرح پیورلی عربی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو العشاء، عشاء تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عشاء کا وقت ہے، یہ رات کی جو نماز ہم آخری پڑھتے ہیں. تو لیکن اس کے برعکس عربی میں ایک لفظ ہے العشاء، یہاں پہ عین کے نیچے زیر ہے تو یہ عشاء ہے، اور زبر ہو تو یہ رات کے کھانے کو کہتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ڈنر کہتے ہیں نا. تو عشاء جو ہے نا وہ ڈنر ہے. تو دیکھیے عین کے اوپر زیر اور زبر کی وجہ سے کتنا معنی تبدیل ہو گیا. تو حرکت کی تبدیلی سے جو ہے نا کلمہ کے معنی بدل جاتے ہیں، لیکن اعراب کی تبدیلی سے معنی نہیں بدلے گا، وہ جسٹ آپ اس کو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے کہ اردو میں اسم کی ظاہری بناوٹ مستقل ہوتی ہے. یہ میں نے شروع میں جب وہ میں تمہید
بیان کر رہا تھا نا آپ کو لیسن شروع کرنے سے پہلے، تو اس وقت بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اردو میں اسم کی ظاہری بناوٹ مستقل ہوتی ہے، یعنی اردو میں کوئی اسم جملے میں خواہ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کی شکل عام طور پر نہیں بدلتی، جبکہ عربی جملے میں اسم کی بناوٹ مختلف جگہوں پر عموماً بدل جاتی ہے۔ تو یہ اردو اور انگلش کا اور معاملہ ہے، لیکن عربی میں یہ فرق ہے کہ اس کی حیثیت جو اسم کی ہوگی نا جملے میں، اس کے حساب سے وہ اعرابی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ ظاہری بناوٹ جو ہے یہ لفظ کے آخری حصے میں ظاہر ہوتی ہے، یا تو یہ تنوین کی تبدیلی کی صورت میں ہوتی ہے، اور یا پھر اضافی حروف کے شامل ہو جانے سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلی اس اسم کا اعراب کہلاتی ہے۔ یہ ایکچولی وہی بات ہے جو ہم ابھی پچھلے حصے میں بھی کہہ چکے ہیں مختلف الفاظ میں۔ تو کسی بھی اسم کے آخری حصے میں کوئی جو تبدیلی آتی وہ اعرابی تبدیلی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھیے، اب یہ اگلی مثالوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی میں جا کے چیزیں کیسے مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اردو جاننے کا فائدہ تو یقیناً بہت ہے، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو کے ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو عربی میں بھی ہیں، لیکن ابھی ہم نے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ جب ہمیں اردو کی چیز استعمال کرنی ہے تو عربی میں استعمال کرتے ہوئے اس میں اگر کچھ چینج آنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، یہ پہلی بات، یہ پہلے کالم میں اردو اسما دیے گئے ہیں اور دوسرے کالم میں عربی میں ان اسما کی مختلف صورتیں کس طرح بنتی ہیں۔ جیسے مسلمان، اب یہ مسلمان کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام، کہ جو مسلم ہے اس کو، یا انگلش میں بھی مسلم کہا جاتا ہے، عربی میں بھی مسلم کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں مسلمان کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، تھوڑا سا ہے، بنیاد اس کی وہی ہے، لیکن مسلمان کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اردو میں لیتے ہیں۔ عربی میں ہم اس کو مسلمن کہتے ہیں، عام طور پر مسلم کہتے ہیں، لیکن پورا لفظ اگر بولا جائے تو وہ ہے مسلمن، لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں، مسلمن، 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 المسلمو، المسلمہ، المسلمی۔ آپ نے دیکھا یہ جو پہلے تین ہیں یہ نکرہ ہیں اور اگلے تین معرفہ ہیں۔ یہ تو اب آپ سمجھ چکے ہیں نا نکرہ اور معرفہ کا فرق، یعنی اس میں الف لام لگایا تو وہ معرفہ بن گیا، خاص بن گیا۔ لیکن باقی جو فرق کیا ہے کہ پہلے میں تنوین ہے اور دو پیش ہیں، دوسرے میں دو زبر ہیں، تیسرے میں دو زیر ہیں۔ اسی طرح معرفہ میں بھی پہلے میں آخر میں پیش ہے، دوسرے میں زبر ہے اور تیسرے میں زیر ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ مسلم کی 6 مختلف شکلیں بن گئی، جبکہ اردو میں جب ہم کہیں گے تو وہ ہم یہ 6 کی 6 جگہ پہ مسلمان کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح انگلش میں بھی مسلم کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ اب اگلی چیز دیکھیے، یہی مسلمان اگر ہم نے استعمال کرنا ہو دو مسلمان، تو اب دو مسلمان کا عربی میں بنتا ہے مسلمان، یعنی یہ جو ہم ایک مسلمان سمجھتے ہیں نا، وہ عربی میں مسلمان کا مطلب ہے دو مسلم۔ تو اب اسی طرح جس طرح اوپر والی لائن میں آپ نے دیکھی نا مختلف 6 شکلیں، وہی اس کی دو مسلمان کے لیے مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اور المسلمانی، المسلمینی، المسلمینی۔ تو یہ مختلف شکلیں ہو گئی، مسلمانی، مسلمینی اور مسلمینی۔ اب یہ بظاہر آخر میں یا نون آ گئی ہے اور اس میں آخر میں الف نون آ گیا ہے، یہاں پھر یا نون آ گئی، یا نون آ گئی۔ تو یہ ابھی ہم ان کا استعمال جب کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ جی یا نون کیسے آ گیا اور الف نون کیسے آ گیا۔ یہ ایکچولی عدد والا حصہ جو ہے نا، اعراب کے بعد جب ہم اگلے حصے میں جائیں گے عدد والے میں کہ واحد اور تثنیہ اور جمع میں، تو یہ اس کی تفصیل وہاں آ جائے۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں کہ اب جمع اگر اس کی ہو مسلم کو تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں مسلمانوں، ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کا مختلف نام ہے، مسلمون، مسلمین، مسلمین، المسلمون، المسلمین، المسلمین۔ یہ 6 مختلف شکلیں ہیں، جبکہ اردو میں ایک ہی ہے۔ اسی طرح اگر فیمیل ہو، مسلمان عورت ہو، تو اس کے لیے جو مذکر کے لیے مسلمون تھا نا، تو مؤنث کے لیے مسلماتن۔ تو اسی طرح یہ 6 مختلف شکلیں مسلماتن کی بن گئی۔ پھر 2 مسلمان عورتیں ہوں تو مسلماتانی، اور پھر آگے یہ 5 اس کی مزید مختلف شکلیں ہیں۔ اسی طرح جمع ہو اگر تو مسلمان عورتیں ہم کہیں گے۔ ہمارے پاس ایسا لفظ نہیں ہے اردو میں کہ ہم اسی لفظ کو چینج کریں تو وہ فیمیل بن جائے، ہمیں ساتھ مسلمان عورت لگانا پڑے گا۔
ٹھیک ہے، تو ہم ویسے مسلمہ کا لفظ ہم یوز تو کرتے ہیں، لیکن یہ پراپر عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم اتنا زیادہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو جمع کے لیے عربی میں ہے مسلمات، تو پھر اس کی مختلف شکلیں جو عربی حالتیں ہیں وہ 5 آگے آپ دیکھیے مختلف ہیں. اچھا، اسم کے آخری حرف کی تنوین یا حروف کی اس شکل کو اسم کا اعراب کہتے ہیں. یہ بات وہی گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ اصل میں آج کا لیسن بنیادی طور پر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی اسم کی جو آخری حصہ ہے نا، اس کی شکل جب تبدیل ہوگی نا تو وہ ہم اس کو اعراب کہتے ہیں. اصل میں کہیں پہ پیش ہوگی، کہیں پہ 2 پیش ہوں گی، کہیں پہ 1 زبر ہوگی، کہیں پہ 2 زبر ہوگی، کہیں پہ 1 زیر ہوگی، کہیں پہ 2 زیر ہوں گی، کہیں پہ آنی، اینی، اینا اس طرح کا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے. ٹھیک ہے، بنیادی طور پر آج کا لیسن ہمارا یہی ہے کہ اس کی ہم نے شکلیں پہچان لی. جب ہم اس کا استعمال کرنے لگیں گے تو پھر ہمیں یہ ساری تفصیل سے ہم یہ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے اور استعمال کرتے جائیں گے، اور آپ کو یہ بالکل 100% کلیئر ہو جائے گا. تو اعراب کی 4 مختلف قسمیں ہیں. بنیادی طور پر تو وہی 3 ہیں جو پہلے میں نے بتائی، یعنی اعراب یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا. لیکن چوتھی ہے جزم، یعنی اگر سکون کی حالت ہے کسی اسم کے آخری حرف پر تو وہ مجزوم کہلائے گا. تو یعنی یہ جو 4 شکلیں ہیں، پیش والا ہوگا تو مرفوع ہے، زبر والا ہے تو منصوب، اور زیر والا ہے تو مجرور، اور اگر جزم والا ہے تو مجزوم. یہ ویسے زیادہ تر کیسز میں تو یہ پیش، زبر، زیر اور جزم ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ چکے ہیں نا، مثلا یہ والا دیکھیے تو یہ مسلمینہ ہے نا، اب اس میں نہ زبر، زیر، پیش، جزم والی بات نہیں ہے، یہ بلکہ اینا ہے آخر میں، پھر یہاں اونا ہے، لیکن زیادہ تر میں وہ زبر، زیر، پیش سے ہی پہچانا جائے گا آپ. تو یہ بنیادی طور پر ہمارا آج کا لیسن ہے کہ ہم نے ایک بنیادی تعارف حاصل کیا ہے اعراب کے بارے میں. تو ذہن میں آپ نے وہ مقصد رکھنا ہے کہ ہم نے اصل میں جو اردو میں یا انگلش میں وہ جو فاعل یعنی سبجیکٹ اور مفعول یعنی آبجیکٹ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اردو میں ہم سبجیکٹ یعنی فاعل کے بعد کو یا کی یا کے لگا دیتے ہیں، نہیں سوری نے لگا دیتے ہیں فاعل کے بعد، اور مفعول کے بعد ہم کو یا کی یا کے لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، احمد نے بلال کی مدد کی، تو احمد فاعل ہے تو احمد نے، اور مفعول بلال ہے تو بلال کی مدد کی. تو یہ جو نے اور کی ہے نا، اس کا متبادل عربی میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کی اعرابی حالت بدلتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. انگلش میں بھی اسی طرح ہے نا کہ عام طور پر اس کا جو سینٹینس کے اندر جو پلیس ہے نا کسی اسم کی، وہ طے کرتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے. جیسے اگر ہم نے یہی بات کرنی ہے نا کہ احمد نے بلال کی مدد کی، تو ہم انگلش میں کہیں گے احمد ہیلپڈ بلال. تو احمد چونکہ شروع میں آیا ہے تو اس کا مطلب فاعل یا سبجیکٹ احمد ہے، اور بلال اینڈ پہ آیا تو وہ آبجیکٹ ہے. تو انگلش میں ایسے طے ہوتا ہے کہ پہلے والا سبجیکٹ ہوتا ہے اور بعد والا آبجیکٹ ہوتا ہے. اردو میں ہم وہ نے اور کو کی مدد سے فاعل اور مفعول کی پہچان کرتے ہیں. تو عربی میں یہ فرق ہے کہ یہ اس اسم کی صرف آخری حصہ جو ہے نا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، تو یہ اس کا نے اور کو کا متبادل ہے. اور اس کے لیے ہم جو اس کے جملے جب بناتے جائیں گے تو ہمیں اس کی پریکٹس ہوتی جائے گی. تو یہ آج کا لیسن اس حساب سے پورا ہو گیا بنیادی طور پر. اور اب ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. یہ اب آپ کا حصہ آ گیا کہ آپ نے ہوم ورک جو کرنا ہے اس میں کیا ہے. پہلا سوال کیا ہے جی کہ اعراب کسے کہتے ہیں، مثالوں سے واضح کریں. یہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا وہی سوالات ہیں، کوئی نئی چیز نہیں. دوسری بات کیا ہے کہ مندرجہ ذیل نکرہ اسماء کو 3 اعرابی حالتوں میں تبدیل کریں. یہ جو نکرہ اسماء دیے ہیں نا، یہ کبیر، عمل اور صالحن، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، تینوں اس کی اعرابی حالت لکھنی ہے. مثلا پہلے والا ہے نا کبیرن، اس کا دیا گیا نا رفعی حالت کیا ہے کبیرن، نصبی حالت کیا ہے کبیرن، اور جری حالت کیا ہے کبیرن. میں نے بتایا تھا نا کہ آخر میں 2 پیش ہوں تو رفعی حالت ہے، اور 2 زبر ہوں تو نصبی حالت ہے، اور 2 زیر ہوں تو جری حالت ہے، اور اگر 1 پیش 1 زبر 1 زیر ہو تو پھر بھی یہی بات ہے. تو یہ اسی طرح یہ جو عمل ہے، اب یہ جری حالت میں ہے نا تو یہ یہاں آ جائے گا،
اور زبر لگا دیں گے تو یہاں آ جائے گا، اور پیش لگا دیں گے تو یہاں آ جائے گا۔ اسی طرح صالحن جو ہے یہ اصلی جو یہاں حالت دی گئی ہے وہ نسبی حالت ہے، اور اس کی رفعی اور جری حالت آپ نے یہاں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ نیز اس اسم کے بارے میں لکھیں کہ وہ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت۔ اب اس میں ذات اور اس میں صفت آپ پیچھے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، جب ہم نے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا لیسن پڑھا تھا، تو وہ آپ پیچھے جا کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں واضح ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف تو وہی ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا، کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا حالت جو بیان کرتا ہے اسم، وہ اس کا اس میں صفت ہوتا ہے۔ اور اس میں ذات وہی ہے، اس میں کامن ناؤن ہے جو کسی عام چیز شخص کا نام ہوتا ہے، جو کامن ناؤن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگلے پیج پہ مزید اس کے الفاظ ہیں، یہ والے، یہ بھی آپ نے وہی عمل کرنا ہے ان کے ساتھ۔ پھر اگلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل نکرہ اسماء کو معرف باللام کے ذریعے معرفہ بنائیں۔ یہ تو وہی کام ہے جو پچھلے لیسن میں ہم وہ وسعت والے میں کر چکے ہیں، تو یہ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک تو نکرہ سے معرفہ بنانا ہے الف لام لگا کے، پھر اس کا اردو ترجمہ کریں، اور پھر 3 اعرابی حالتوں میں تبدیل کریں۔ تو اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، جیسے یہ پہلا دیا ہوا ہے نا کبیرن، تو اس سے بن گیا الکبیر، یہ تو ہو گیا معرفہ۔ ترجمہ آ گیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ رفعی حالت کیا ہے؟ الکبیرو، نسبی حالت ہے الکبیرہ، اور جری حالت ہے الکبیری، یعنی آخر میں را کے اوپر پیش زبر اور زیر لگانے کا فرق سے یہ 3 حالتیں بن گئی۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ جتنے الفاظ دیے گئے ہیں نا، ان کا آپ نے وہی عمل کرنا ہے۔ سارے کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن جتنے آپ 2 4 5 کر لیں، اگر سارے کریں گے تو زیادہ پریکٹس ہو جائے گی، تھوڑے کریں گے تو چلے، اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو تھوڑا کر لیں۔ آخری سوال اس ایکسرسائز کا یہ ہے کہ مندرجہ ذیل قرآنی آیات میں سے خط کشیدہ اسماء کو اوپر دیے ہوئے جدول بنا کر پر کریں، یعنی جو اوپر جیسے دیا گیا تھا نا اسی طریقے سے آپ نے اس میں بھی کیا کرنا ہے، لطیف ہے نا جیسے، تو اس کو آپ معرفہ بنائیں گے تو بن جائے گا اللطیف، اور پھر اس کی اللطیف، اللطیفہ، اللطیفی، ٹھیک ہے۔ یا نکرہ حالت میں بھی اگر آپ کر دیں تو یہ بھی کافی ہے، معرفہ نہ بنایا، لطیفن، 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 بس 3 حالتیں ہوں گی۔ اسی طرح الارض، یہ پہلے ہی معرفہ حالت میں ہے، تو الارض، الارضا، الارضی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ شیئن اور قدیرن، یہ 2 الفاظ ہیں، اور تیسرا بلکہ یہ اللہ، تو اب یہ ان تینوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ، 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 آخر میں جو ہا ہے اس کے اوپر پیش زبر اور زیر 3 مختلف شکلیں آ جائیں گی۔ اسی طرح شیئن، 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 قدیرن، قدیرن، قدیرن۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے اگر کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو جتنے آپ سے ہو سکیں آسانی سے اتنے اس میں سے مثالیں کر لیں، تو یہ آپ کی ایکسرسائز پوری ہو جائے گی جی۔ تو ہمارا آج کا لیسن کا جو موضوع ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اور جو اس کی تمرین ہے وہ بھی، یعنی ایکسرسائز بھی ڈسکس کر لی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔